اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی استاد سمینا عنبر۔ آج ہم اپنی اردو کی 5ویں کتاب کے سبق نمبر 2 نعت کی پڑھائی کریں گے۔ آپ اس کی پڑھائی درست تلفظ، لے اور آہنگ کے ساتھ کر سکیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا، سوچیں اور بتائیں کا کویشچن سوال حل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے اور آخری نبی کا نام بتائیں۔ آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کون تھے؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہیں؟ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صفاتی نام بتائیں۔ جی، صفات مطلب ان کی کوئی سے ایسے 2 نام بتائیں جس میں ان کی خوبی واضح ہو، ان میں کیا خوبیاں تھیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں: امین، امانت دار، صادق، سچا۔ جو مکہ کے جو کافر تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی 2 ناموں سے پکارتے تھے۔ اب تیسرا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے کس مشہور شہر میں پیدا ہوئے؟ یہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اب ہم آگے اس سبق کی، اس نعت کی پڑھائی کریں گے۔ اس کا صفحہ نمبر 7 نعت تلفظ سیکھنے کے لیے الفاظ پڑھیں: رحمت، کرشمہ، قدرت، انبیاء، اجیارہ، مژدہ، مسلم، منظور۔ جی، یہ آپ نے الفاظ جو ہیں جیسے میں نے پڑھے ان کو آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے۔ اب آگے ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، یعنی روشن کیا۔ کیا خوب کرشمہ قدرت کا دنیا والوں کو دکھلایا۔ کرشمہ، انوکھی بات۔ اس چاند کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کتنا میٹھا، کیسا پیارا۔ اس نام سے دنیا روشن، اس نام سے جگ اجیارا۔ اجیارا کا مطلب بھی روشن یعنی چمکتا ہوا۔ اب دوسرا بند: بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے۔ مژدہ، خوشخبری۔ کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ طور، طریقہ، کس طریقے سے۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بلائی کی۔ دکھلائی مطلب دکھائی۔ جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ بدیوں، برائیوں۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا۔ ایمان کی بھی دولت بخشی، اللہ کا بھی پیغام دیا۔ فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ منظور، مناسب، ماننا۔ فرمایا دور کرو تکلیفیں تم آفت کے ماروں کی۔ تکلیفیں، دکھ درد۔ معذوروں کی، معذور جو چل پھر نہیں سکتے۔ مجبوروں کی، بے کس، بیماروں جو بیمار ہیں، بیچاروں جن کا کوئی سہارا نہیں۔ وہ ماہ عرب ہی اے نیر، اپنا تو جہاں میں سہارا ہے،
ماہ ارب یعنی ارب کا چمکتا ہوا چاند۔ ہو جائیں فدا اس نام پہ ہم، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے۔ فدا کا مطلب قربان۔ اس نعت کے شاعر کا نام ہے محمد شفیع الدین نیّر۔ اب آپ نے اس کی پڑھائی اسی طریقے سے کرنی ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو ایک دفعہ بتاؤں گی پوری نظم کا اور پوری نعت کا، کہ اللہ نے اپنی قدرت سے جو عرب میں ایک چاند چمکایا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نام کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہے اور پورا جگ بھی چمک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معجزہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی صورت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی نوید سنائی، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نوید سنائی، اور ساری بدیوں کی جڑ، برائیوں کی جڑ کاٹ دی اور برائی کی دیوار گرا دی، اور سب کو نیکی کا سبق پڑھایا اور بھلائی کی راہ دکھلائی۔ اس طرح انہوں نے ہمیں مسلمان ہونے کا پیارا سا نام دیا، ایمان کی دولت بخشی، اور تم سارے مسلمان آپس میں بائی بائی ہو، یہ کہہ کر ہمیں مل جل کر یہ کہا اور ہمیں مل جل کر رہنے کی ہدایت کی، تاکید کی، اور فرمایا کہ تم معذوروں، مجبوروں، بیماروں، بیچاروں کی تکلیفیں دور کرو۔ کہ شاعر اپنے بارے میں بھی کہتا ہے کہ عرب کا چمکتا ہوا چاند یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی اس کا اپنا سہارا بھی ہے۔ اب ہم نے اس نعت سے کیا سیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی چارے کا درس دیا۔ اب یہاں پہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ آگے مشق جو ہے وہ آپ کو دوسرے لیکچر میں دی جائے گی، بتائی جائے گی۔ اللہ حافظ۔